کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک ایرا سے نہیں. حضور کل 1400 برس پہلے کی شخصیت ہیں. تاریخ کا یوں سمجھیے کہ نصف النہار، دی ویری مڈ ڈے آف ہسٹری، کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفاء میں نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اس دور میں آپ کے علم میں ہوگا ابھی کچھ 6-7 سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی دی 100. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں. مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں. بڑے انسان، بڑی شخصیتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے لائف سکیچ. لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے، کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا، پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں. پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں ایک درجہ بندی قائم کی. یہ 100 تو ہیں عظیم ترین پوری نوع انسانی میں، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا، کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں، بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر 1 پر اس کو لائے، پھر نمبر 2 پر جو ان کے بعد ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصنیف میں نمبر 1 پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو عیسائی ہیں، تاحال بھی عیسائی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازماً I owe an explanation، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی عکاسی کرنے والی شے ہے. کہتے ہیں this is because he is the only person. یہ the only کو انڈرلائن کر لیجئے اپنے ذہن میں. واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی، supremely successful in both the religious and the secular fields. کہ زندگی کے یہ 2 خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لیے ہیں. ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ، یہ انفرادی ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، کچھ سوشل کسٹمز ہیں. اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے، اسے دفن کریں گے، جلائیں گے، کیا کریں گے. پیدائش ہے، اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے، یہ سوشل کسٹمز ہیں. تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیئر ہے زندگی کا. اور ایک ہے سیاست، معیشت، تمدن، قانون، عدالت، سیاسی نظام، معاشی نظام وغیرہ. یہ سیکولر فیلڈ ہے، اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کام چلنا چاہیے. یہ ان کا ذہن ہے، ہمارا نہیں معاذ اللہ. اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ ایک آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے. اس تصور کے پس منظر میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو، کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں، یا ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے. جو ادھر عظمت کی حامل ہے دین میں، مذہب میں، اخلاق میں، روحانیت میں، جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بدھ، ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی، تو وہاں انہیں 0 دینا پڑتا ہے. اور اس کے برعکس سکندر اعظم ہے، اٹیلا ہے، چنگیز ہے، ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں، جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں. کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا. ہٹلر کہاں آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا، مقدونیہ سے اور دریائے بیاس تک پہنچا ہے. اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے. اٹیلا جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے. لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف 0 دینے سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی ہے. یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال. ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے. ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا طرز حکومت،
ایک نیا نظام معیشت، ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام، ایک نیا قانون فوجداری، ایک نیا قانون دیوانی، زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ شاید آپ نے نام سنا ہو، ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں، ان میں ایک ایم این رائے، جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، جو باسکو میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے، ایم این رائے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطہ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ انقلاب یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے، تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطہ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں۔ یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، اسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی کو ان کے اندر اتارا ہے۔ یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبت۔ عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن، اس کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا۔ پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے، بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے۔ اب وہ سمجھتا نہیں، ایک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر فرما رہا ہے، وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے، وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانگ کے لائے تھے 4 دن، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30 40 50 60 70 برس۔ قرآن نے بتایا نہیں، اور جو ترجمانی کی اقبال نے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں بہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق، محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازماً تعمیل ہوگی۔ اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا، تب کہیں جا کر انقلاب آیا۔ اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔
یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دو بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء۔ ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور غمام ہے صحرا کے اندر، جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام، کیسے کیسے معجزے، مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا، گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ، یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو۔ اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے۔ یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو، تو یہ کرامات اولیاء حق ہے۔ اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہے تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی۔ اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ 2 تھے۔ ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ موالدے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا۔ پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کا مقام ہے۔ مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے، لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں۔ اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر لو، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔